ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یوم عاشور ہے اور اس وقت کوئی خطاب کوئی بیان کا موقع نہیں، بلکہ ہم سب دعا کے لیے حاضر ہیں۔ اوپر جگہ ابھی بھی موجود ہے، اگر آپ حضرات پہلے منزلے پر چلے جائیں گے تو شاید بیٹھ کر دعا کر سکیں گے، کیونکہ جگہ جو ہے وہ یہاں پر ہو چکی ہے، اور اگر کھڑے ہو کے دعا کرنا ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن بیٹھ جائیں گے تو یکسوئی رہے گی۔ آج جو یوم عاشور ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے جتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں، زیادہ تر بڑے بڑے واقعات اسی عاشورہ کے دن رونما ہوئے ہیں۔ یعنی اس دن کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں، صرف جو ہے وہ اختصار ملحوظ ہے، خطاب تو اور بیان تو رات کو آپ لوگ سن رہے ہیں۔ لوح محفوظ پر جو قلم ہے، جس قلم سے لوح محفوظ کی تحریر ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا نون والقلم، تو جو اللہ کا قلم ہے اس کو بھی اللہ نے عاشورہ کے دن ہی پیدا فرمایا۔ زمینوں کی اور آسمانوں کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہی ہوئی، یعنی دنیا بھی بنی تو عاشورہ کے دن بنی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ بھی عاشورہ کے دن ہی ہے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ دن دعا کی قبولیت کا دن بھی ہے اور توبہ کی قبولیت کا دن بھی ہے۔ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ جب منکرین اسلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو ستایا اور تکلیف پہنچائی، اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک کے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور 950 سال تک آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، آپ کو مارا پیٹا تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے نوح، آپ کشتی بنائیے، اور آپ نے کشتی بنائی تو زمین سے پانی نکلا، آسمانوں سے پانی برسا، پتھروں سے پانی نکلا، حتیٰ کہ جو آگ جلانے کا تنور ہوتا ہے اس سے بھی پانی نکلا، آگ سے بھی پانی نکلا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو چلتی رہی اور تقریباً
40 دن تک کے وہ کشتی چلی اور پھر وہ کنارے پر لگی، تو جس پہاڑ کے کنارے پر لگی اس کو جودی پہاڑ کہتے ہیں۔ تو جس دن جودی پہاڑ کے کنارے پر وہ کشتی لگی تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جس دن کنارہ ملا وہ بھی عاشورہ کا دن۔ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکل کر جا رہے تھے، تو کشتی میں بیٹھے تو بیچ دریا میں کشتی پہنچنے کے بعد ہچکولے کھانے لگے۔ تو کشتی کے ملاح نے کہا یہ کشتی کبھی ہچکولے نہیں کھاتی، میری کشتی اسی وقت ہچکولے کھاتی ہے جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، اپنے مالک سے بھاگ کر میں ہی جا رہا ہوں۔ تو اب کہا اس کی سزا کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ میں اس کو کشتی سے باہر نکال کے دریا میں ڈال دیتا ہوں۔ لیکن یونس علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت اور رنگت اور لباس ایسا نہیں اشارہ دیتی تھی کہ یہ کوئی غلام ہے، تو یقین نہیں آیا لوگوں کو، اور ظاہر سی بات ہے وہ غلام تھے بھی نہیں، لیکن ان کی مراد غلام سے یہ تھی کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور اپنے رب کی اجازت کے بغیر جا رہا ہوں۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ کام کرتے ہیں، قرآن ڈالتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ تو قرآن اندازی کی گئی تو 3 بار قرآن اندازی کی گئی، تو تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام آیا اور آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ جب آپ کو دریا میں ڈالا تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل لو۔ تو دریا میں مچھلی نے حضرت یونس پیغمبر علیہ السلام کو اپنے حلق میں نگل لیا۔ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی غیرت والا ہے۔ اگر معصوم لوگ اجازت کے بغیر کوئی کام کرنے جائیں، بے گناہ لوگ، معصوم لوگ، محبوب لوگ، مقبول لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مصیبتوں سے گزار دیتا ہے۔ ہم لوگوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں، اپنی کوئی اوقات ہی نہیں۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں آج کی اس محفل میں کہ مصیبتوں سے کبھی گھبرایا نہ کریں، کیونکہ اللہ نے مصیبتیں ہمیشہ اپنے مقبول اور محبوب بندوں پر ہی ڈالی۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ کربلا نہیں سنتے ہر سال، کتنی مصیبتیں اور مشکلیں، لیکن ان لوگوں کی زبان پہ کوئی شکایت نہیں، اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ شکایت نہیں کریں، شکوہ نہیں کریں۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، دیکھیں نگل تو لیا، لیکن اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا اکرام یہ بیان فرمایا، ارشاد ہوا فرشتوں کو کہ اعلان کر دو کہ کوئی دریا کی مچھلی اس مچھلی کے برابر نہ تیرے، یعنی اس کے برابر میں کوئی نہ تیرا کرے، کیونکہ اس میں میرا محبوب جلوہ گر۔ کوئی بھی نر اس مچھلی کی طرف آگے نہ بڑھے کیونکہ میرا پیغمبر اس میں جلوہ گر ہے۔ اور پھر اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور صحیح سلامت رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو احساس تھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، آپ کی ہی عرضی ہے جس کو ہم آیہ کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ کی دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے یہ دعا۔ اگر کوئی بندہ 11 مرتبہ اس آیہ کریمہ کو پڑھ کے دعا کرے تو یقین سے کرے گا تو جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جب دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہو تو یہ آیہ کریمہ پڑھ کر کے دعا کیا کریں، بہت برکت ہے اس آیہ کریمہ کی۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، آپ نے پڑھا اور اتفاق سے آپ بھی مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اور جس وقت عاشورہ کا دن آیا تو اللہ نے عاشورہ کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ داستان طویل پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ جیل خانے سے نکلنا، حضرت ادریس علیہ السلام کا
جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا، یہ سب عاشورہ کے واقعات ہیں۔ اور پھر جب دنیا ختم ہوگی، یعنی دنیا کا جو آخری دن ہوگا وہ بھی عاشورہ کے دن، یعنی دنیا جب ختم کر دی جائے گی تو بھی وہ دن عاشورہ کا ہی دن ہوگا۔ لیکن یہ سارے واقعات اپنی جگہ ہیں۔ جس واقعے نے سارے واقعات کو اپنے اندر چھپا لیا، سمیٹ لیا، وہ واقعہ ہے واقعہ کربلا۔ ایسی سادہ بھی اور رنگین بھی یہ داستان ہے کہ جتنے دکھ، جتنے آزمائش، جتنی تکالیف کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری کربلا میں سمٹ آتی ہے۔ اور اہل البیت نے، نبی کی آل پاک نے وہ امتحان دیا، کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ حضرت سید ادیب لائل پوری نے بہت اچھی بات کی، کہتے ہیں آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب رہت پر۔ تو یہ جس کا کام تھا اللہ نے اسی سے لیا، اور امام علی مقام کو اسی لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا تھا۔ تو آج ان کی شہادت کا دن ہے اور بہت مبارک دن ہے، برکت والا دن ہے۔ اس دن کے بارے میں کہا گیا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو 4 رکعت نفل نماز آج پڑھے اس طرح سے کہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ، ظہر سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے نماز، ظہر سے پہلے آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے ہم جلدی محفل ختم کر دیتے ہیں تاکہ جب وہ نماز کا ممنوع وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے محفل ختم ہو جائے تو جن کو پڑھنی ہے وہ نماز پڑھ سکیں۔ 4 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 4 رکعت میں اسی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح پڑھیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، جو بھی استغفار یاد ہے تو وہ استغفار پڑھ لے، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ تو فرمایا گیا کہ 50 سال کے گناہ اللہ اس کے معاف کرتے ہیں۔ آج کا دن صدقہ دے، صدقہ نکالے۔ آج کے دن صدقے کی برکت یہ ہے، علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ عاشورہ کے دن ایک غریب عورت نے جو مجبور تھی، لاچار تھی، ایک شخص سے کہا کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے، تن ڈھکنے کو کپڑا نہیں ہے میرے پاس، آج عاشورہ ہے، کیا تم مجھے کپڑا دے سکتے ہو؟ تو اس شخص کے پاس بھی اتفاق سے ایک ہی لباس تھا، لیکن چونکہ یوم عاشور تھا اس کے احترام میں اس نے کہا اچھا میں ابھی دیتا ہوں۔ وہ گھر گیا اور اس نے اپنا کپڑا اتار کر کے اس خاتون کو دیا، اس نے اس کو لے لیا اور کہا اللہ تجھے جنت کا لباس عطا کر۔ وہ بندہ سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت ہے اور ایک جنت کی حور ہے، اور جنت کا ایک پھل ہے جس میں سے وہ لباس نکالتی ہے جنت کی حور اور اس کی طرف بڑھاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں جنت میں تمہاری بیوی ہوں۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام عاشورہ ہے۔ تو کہا کس طرح ملی؟ کہا تم نے عاشورہ میں ایک غریب کو کپڑا پہنایا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے جنت میں تمہاری دلہن بنا دی۔ جیسی آنکھ کھلی تو اس کا پورا گھر اس جنتی پھل کی خوشبو سے معطر تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں نے خواب جھوٹا نہیں بلکہ سچا دیکھا ہے۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ اگر وہ میری بیوی ہے اور میں نے خواب سچا دیکھا ہے تب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اسی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو۔
تو یہ آج کے دن صدقے کی بڑی برکت ہے، اور آج کے دن پانی پلانے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے مرشد قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن اگر کوئی لوگوں کو پانی پلائے تو لوگوں کو آج کے دن پانی پلانے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کوئی برائی کی ہی نہیں۔ اور میں جب یہ بات پڑھتا ہوں تو میں اس نتیجے میں پہنچتا ہوں کہ جب پانی پلانے کا یہ اجر بیان کیا غوث پاک سرکار نے کہ جس نے پانی پلایا آج لوگوں کو گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ایسی اس کی زندگی ہوگی، تو اگر کوئی شربت پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے۔ تو آج کا دن دعا میں تسبیح اور استغفار میں گزاریں، اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائیں۔ اب آئیے وہ جو دعا سیدنا امام زین العابدین کی منقول ہے جو ہر سال ہم پڑھتے ہیں، آئیے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دعا کریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ جیسے پڑھاتا ہوں، ہمارے بزرگوں کا معمول تھا، ہمارے بزرگ اس کو بہت پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور اس کی بڑی برکتیں بھی پاتے تھے، اس لیے جو ہے وہ آپ سب لوگ میرے جملوں پر توجہ دیں، جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو ساتھ مل کر پڑھیں اور اس کو دہرائیں، اور جس کو ایسا لگتا ہے کہ میں دہرا نہ سکوں گا تو وہ صرف سن بھی لینا تو بھی اس کو برکت ملے گی، لیکن سننے سے زیادہ پڑھنے کی برکت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کی وہی دعا پڑھ لیتے ہیں 11 مرتبہ، پھر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا قابل توبہ آدم یوم عاشورہ، یا فارج کربی ذنونی یوم عاشورہ، یا جامع شمل یعقوبہ یوم عاشورہ، یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ، یا مجیب دعوت الصالح
فی ناقتی دعوت الصالح فی الناقتی یوم عاشورہ یا ناصرہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یوم عاشورہ یا رحمن الدنیا والآخرہ رحمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیل انبیاء والمرسلین وقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ وأتل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخي وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم
ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله
علی العظیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله قبل كل شيء. الحمد لله بعد كل شيء. الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم إنك تعلم السر وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأتيني سؤالي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا من المعيشة ما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
سبحانك رب البيت اللهم حبك وحب من يحبك وحب رسولك اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر وسوء المنقلب اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء وسوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم ثبتنا على الإسلام وأمتنا على الإيمان واحشرنا زمرة المسلمين إلهي بحرمة الحسن وأخي إلهي بحرمة الحسن وأخي إلهي بحرمة الحسن وأخي وأمه وأبيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه 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 يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم مولا آج یوم عاشور ہے مولا آج حضرت آدم حضرت نوح حضرت ادریس حضرت یوسف حضرت یونس محمد الرسول اللہ مولا آج سب کی قبولیت کا دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے مولا پروردگار تجھے واسطہ تیرے محبوب کا تیرے محبوبوں کے محبوب کا واسطہ یا اللہ تیرے پیاروں کا تیرے چہیتوں کا تیرے نبیوں کا تیرے ولیوں کا بالخصوص کربلا والوں کا واسطہ مولا آج ہم اس مقبول لمحات میں ہم سب اپنی زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ تو نے آج ہی کے دن اپنے آدم کی توبہ کو قبول فرمایا ہم سب کے بابا حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت کا واسطہ یا اللہ ہم اپنی زندگی کے ہر گناہ سے آج تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم گنہگار ہیں ہم سیاہکار ہیں ہم بدکار ہیں اے اللہ تیری مخلوق میں ہم سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں ہم سے بڑھ کر کوئی سیاہکار نہیں ہم سے بڑھ کر کوئی بدکار نہیں اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مولا مگر تو رحمان تو رحیم تو ستار و غفار ہے مولا آج اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں مولا تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے میرے اللہ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ یا اللہ تجھے تیری شان ستاری و غفاری کا واسطہ مولا ہمیں معاف کر دے مولا مولا ہماری مغفرت کر دے مولا یا اللہ
تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے مولا، ایک احسان ہم پر اور کر دے مولا۔ مولا ہماری بے حساب مغفرت کر دے مولا، قیامت کے دن ہم سے حساب نہ لینا مولا۔ مولا ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہے مولا، مولا ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما مولا، ہمیں معاف کر دے مولا۔ مولا تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ ہمیں معاف کر دے مولا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما دے، یا اللہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے رشتہ دار احباب مولا جو جو دنیا سے ایمان پر رخصت ہوئے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، یا اللہ جو ہمارے رشتہ دار قبروں میں مولا ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، انہیں قبروں میں راحتیں عطا فرما، قبروں میں چین عطا فرما، یا اللہ ان کو اور ہم سب کو عذاب قبر سے بچا، قبر کے اندھیرے سے بچا، قبر کی تاریکی سے بچا میرے اللہ۔ جب ہم اپنے کمروں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے مولا، مولا ہم قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یا اللہ تجھے تیرے چہیتے پیارے امام حسین کا واسطہ، حسین پاک کی قربانیوں کا واسطہ، یا اللہ تیرے محبوب کے رخ روشن کا واسطہ، یا اللہ پنجتن پاک کا واسطہ مولا، یا اللہ میں عذاب قبر سے بچا لے، یا اللہ میں قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ قبر کے اندھیرے سے بچا لے، یا اللہ میں قبر کی تاریکی سے بچا لے، یا اللہ میں قبر کے کیڑوں سے بچا لے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ میں ایمان والی زندگی عطا فرما، یقین والی زندگی عطا فرما، تیری اطاعت و عبادت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ نمازوں کا ذوق و شوق عطا کر دے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، یا اللہ میں سچا مسلمان بنا دے، ہماری پیشانیوں میں ہماری اولاد کی پیشانیوں میں قیامت تک ہماری نسلوں کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا کر دے، ہمارے خاندان کے ہر فرد کو نمازی بنا دے، سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرما، سب کو عبادتوں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ فرائض واجبات سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ سنتوں کا عامل بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے، یا اللہ ہمیں عشق رسول عطا کر، عشق رسول و آل رسول عطا کر، یا اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں تیرے محبوب کی اور اہل بیت کے وفادار پیدا فرما، ہماری نسلوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر نبی اور آل نبی کی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں میں عشق نبی اور آل نبی عطا فرما، خون کے قطرے قطرے میں عشق رسول دے دے، محبت رسول دے دے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، یا اللہ سچا مخلص عاشق رسول بنا دے، تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیری خشیت میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، قرآن سے قریب کر دے مولا، قرآن سے قریب کر دے مولا، تلاوت قرآن کا شوق عطا کر دے مولا، تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر دے مولا، قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ سب پر کرم کی نظر کر دے میرے اللہ۔ جتنے میرے آقا کے امتی بیمار ہیں مولا، بیمار کربلا، میرے مرشد میرے آقا سرکار امام زین العابدین کا واسطہ ہر بیمار کو شفا دے دے، ہر بیمار کو شفا دے دے، ہر بیمار کو شفا دے دے، بالخصوص میرے والدین کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے بچا لے، یا اللہ جن بیماروں کی شفا کی دعا کے لیے چٹھیاں آئی ہے اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا کر دے مولا، تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے مولا، چٹھیاں بیچنے والوں کی حاجتوں کو بھی تو جانتا ہے، بیماروں کو شفا دے دے، ہمیں بڑی بڑی
مہلک خبیث بیماریوں سے بچا یا اللہ اپنے محبوب کو جو تو نے بخار اور سر درد دیا تھا یا اللہ ان دو بیماریوں کے علاوہ ہمیں ہر بیماری سے بچا لے یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ جو مقروض ہے مولا انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما دے یا اللہ جو قرض کے بار تلے دبے ہیں سب کے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب پیدا کر دے مولا ہمیں کسی کا مقروض مت بنا ہمیں کسی کا مقروض مت بنا یا اللہ جو سر پہ قرض کے بار ہے مولا اتار دے اتنا نواز دے مولا کہ جلد سے جلد سارے قرض ادا ہو جائیں یا اللہ جو اولاد سے محروم ہے مولا ننھے معصوم سیدنا میرے امام علی اصغر کا واسطہ مولا ہر بے اولاد کو نیک اولاد دے دے جن کی گود سونی سونی ہے مولا سب کے گھروں میں نیک اولاد عطا فرما یا اللہ سب کے گھروں میں نیک اولاد عطا فرما جو بیٹوں کو ترستے ہیں اللہ انہیں بیٹے نصیب فرما جو بیٹیوں کو تڑپتے ہیں مولا انہیں بیٹیاں عطا فرما یا اللہ جو اولاد والے ہیں ہم سب کی اولاد کو نیک بنا دے ہم سب کی اولاد کو فرما بردار بنا دے ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے سیدہ سکینہ اماں پاک کا واسطہ مولا سکینہ پاک کے صدقے شہزادی سکینہ کے صدقے ہر بیٹی کو اچھا رشتہ دے دے ہر بیٹی کو خوشگوار ازدواجی زندگی دے دے میرے اللہ تو کریم ہے مولا یا اللہ سب کی غربت دور کر دے سب کی تنگ دستی دور کر دے سب کی بلائیں دور کر دے سب کی تکلیفیں دور کر دے کرب و بلا کا واسطہ مولا کربلا کا واسطہ مولا ہمارے کرب اور بلا سب دور فرما دے میرے مولا امام حسین کا واسطہ کربلا والوں کا واسطہ علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی کا واسطہ قاسم کے لٹے ہوئے ارمانوں کا واسطہ زینب و شیربانوں کا واسطہ یا اللہ سب کی تکلیفیں دور فرما دے یا اللہ سب کی بلائیں دور فرما دے یا اللہ سب کی مصیبتیں دور فرما دے میرے آقا کے ہر امتی کا غم دور کر دے یا اللہ نبی اور آل نبی کے غم کے سوا ہر غم سے نجات عطا کر دے ہر تکلیف سے نجات عطا کر دے ہر مصیبت سے نجات عطا کر دے یا اللہ ہمیں دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما نعمتیں برکتیں عطا فرما مولا حاسدین کے حسد سے بچا لے اشرار کے شر سے بچا لے ظالموں کے ظلم سے بچا لے سحر جادو بلا آسیبی خلل سے بچا لے جو اس میں مبتلا ہو گئے مولا انہیں شفا عطا فرما دے یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ میرے اس گنبد و مینار کے شہر مالیگاؤں کو ہمیشہ آباد رکھ یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرما اس میں رحمتیں عطا فرما اس شہر کے تمام لوگوں کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو خوش عقیدہ مسلمان بنا دے یا اللہ بدعات و خرافات سے نکال کر نبی اور آل نبی کا وفادار بنا دے سب کے عقیدوں کو درست فرما دے بد عقیدگی سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے بد اعمالیوں سے سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ یہ ماحول جو تو نے نبی اور آل نبی کی محبت کا بنا دیا ہے اے اللہ اس سے نظر بد سے بچا ان محافل کو نظر بد سے بچا مولا ہم رہے نہ رہے میرے مولا حسین کی محفلیں پوری شان و شوکت سے میرے شہر میں اور پوری دنیا میں سجتی رہے آل نبی کی عظمتوں کے ڈنکے بجتے رہے اے اللہ ہماری محفلوں کو اور ترقی عطا فرما یا اللہ جو حسد کرتے ان محفلوں سے مولا ان کے معاملات ہم تجھے سونپتے ہیں مولا تو ان کے ساتھ کاروائی فرما جس کے وہ مستحق ہے مولا ان کے ساتھ وہ فیصلے فرما اہل البیت
کی محبتوں کو جو مشکوک کرتے مولا، ان کے ساتھ جو جس کے وہ حقدار ہے ان کا وہ فیصلہ فرما یا اللہ۔ ہم سب کے دلوں میں نبی اور آل نبی کا سچا عشق دے دے، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ، خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی سے سچی وفاداری عطا فرما، اہل سنت و جماعت کے سچے مسلک پر استقامت عطا فرما یا اللہ۔ بار بار ادب اور ایمان کے ساتھ تیرے اور تیرے حبیب کے در کی حاضری کی سعادت عطا فرما، کربلا شریف کی حاضری نصیب فرما، بغداد معلی کی حاضری نصیب فرما، نجف اشرف کی حاضری نصیب فرما یا اللہ۔ میں کسی کا محتاج نہ بنا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ۔ یہ ہاتھ جو تیرے دربار میں پھیلتے مولا، آخری دم تک یہ کبھی کسی غیر کے آگے نہ پھیلے مولا۔ مولا دونوں جہان کی ذلت سے بچا لے، رسوائی سے بچا لے یا اللہ۔ دونوں جہان میں عزتیں دے، نعمتیں دے مولا، جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت عطا فرما ایمان و سنیت پر، عشق رسول پر، تیری اطاعت، تیری عبادت، تیری رضا پر، مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما یا اللہ۔ قیامت کے دن نبی اور آل نبی کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما، قیامت کے دن حسین پاک اور ان کے نانا، ان کے بابا، ان کی امی، ان کے بھائی کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما، قیامت کے دن پنجتن کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما یا اللہ۔ پناہ قیامت کے دن پنجتن پاک کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما، انہی کے ساتھ حشر و نشر فرما، انہی کے پڑوس میں جنت عطا فرما میرے اللہ۔ ہاتھ اٹھائے ہیں، قبولیت کا دن ہے، دعا کی مقبولیت کا وقت ہے اے اللہ۔ کس کے دل میں کیا مراد ہے تو بہتر جانتا، کس کے دل کی کیا تمنا ہے تو بہتر جانتا۔ اے ٹوٹے دلوں کی فریاد سننے والے، اے ٹوٹے دلوں کی فریاد سننے والے، اے مستریب اور بے کسوں کی فریاد سننے والے، تجھے میرے حسین کی مظلومیت کا واسطہ، کربلا میں بہنے والے خون کا واسطہ یا اللہ سب کی مرادیں پوری کر دے۔ تیرے نبی کے لاڈلے بیٹے حسنین کریمین کا واسطہ مولا، سب کی مرادیں پوری فرما دے، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے یا اللہ، سب کے دامنوں کو گورے مراد سے بھر دے یا اللہ۔ حسنین کریمین کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ، خلفائے راشدین کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی مرادیں پوری کر دے یا اللہ۔ سنی دعوت اسلامی کو 3 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما مولا۔ مالیگاؤں میں ہم نے جن کاموں کا منصوبہ بنایا ہے یا اللہ، ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے ان سب منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے یا اللہ۔ غیبی مدد عطا فرما دے مولا، کرم کر دے مولا یا اللہ۔ انٹرنیٹ پر جو لوگ اس دعا میں شریک ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی بھی مرادیں پوری کر دے۔ گھروں میں جو دعاؤں میں شریک ہے، ان کی دعائیں بھی پوری کر دے مولا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے اللہ، تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، اے رب محمد مصطفیٰ، جب تیرا محبوب اتنا سخی ہے تو تو کتنا سخی ہوگا۔ جب تیرا محبوب کبھی خالی نہیں لوٹاتا تو تو کیسے خالی لوٹائے گا۔ اے اللہ، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ آج حسنین کریمین کے سر کا صدقہ اتار کر ہم بھکاریوں کی جھولی میں ڈال دیں مولا۔ عاشورہ کے دن صدقہ دینا تیرا حکم ہے مولا۔ تو نے سب کو حکم دیا کہ عاشورہ کو صدقہ دو، اپنی آل اولاد کا صدقہ دو مولا۔ تو آل اولاد سے پاک ہے مولا، لیکن تیرے محبوب کی آل سے تو بہت محبت کرتا ہے یا اللہ۔ ان کا صدقہ اتار کر ہماری جھولیوں میں ڈال دے، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے یا اللہ۔ سب کی ایمان کی حفاظت فرما، مسلم بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہندوستان میں مولا جو دشمنان اسلام فرقہ واریت کرتے، اللہ ان کے
فرقہ واریت کو خاک میں ملا دے، ان کے مکر کو خاک میں ملا دے، اسلام و مسلمین کو عروج دے، عزت دے، کرم فرما دے۔ مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے اس گنہگار بندے سے پوری دنیا میں جو محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یا اللہ میرے سب محبت کرنے والے بھائیوں کو، بہنوں کو، ان کو بہتر صلہ عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، 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 یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا۔ گل رخا شہزادے گلگوں قبا امداد کن، امداد کن، امداد کن، از بندگم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ اے اشرف زمانہ زمان مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سنیم قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل واللہ شریف پڑھ کر پوری تمام شہدائے کربلا، اسیران کربلا، پوری امت محمدیہ اور خاص طور پر آج ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار صاحب البرکات سید برکت اللہ عشقی پیمی مہریروی رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک ہے، ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کریں۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل واللہ شریف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کو کوئی حاجت پیش ہو تو 1000 مرتبہ یہ وظیفہ جو ہے آپ نے آخری میں جو پڑھا، اللہم بعز الحسن واخی و امہ و ابی و جدہ و بنی فرج عنا ما نحن فی، یہ جو وظیفہ آپ نے، اس کو اگر کوئی 1000 بار پڑھ لے، جو بھی اس کی حاجت وہ اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری فرمائے گا۔ وہ چارٹ میں موجود ہے، آخری کی جو عبارت ہے اس کو آپ پڑھ لیں، اور 4 رکعت نفل بھی پڑھیں، اس سے پہلے صلاۃ و سلام، اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے